بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عباس ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلام اقبال کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، جس کے تقریباً ہم نے 3-4 سیشن کر لیے ہیں۔ یہ جو اس کا 5واں مشیر ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اصل میں اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یہ جو اس کا سیکنڈ فیز ہے اور یہ جو اس کا 5واں مشیر ہے، یہ بڑا ڈرا ہوا ہے۔ کارل مارکس کا جو نظریہ تھا اشتراکیت کا، کمیونزم کا، اس سے بڑا خوف زدہ ہے اور اپنے جو چیف کو جو ہے نا ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ابلیسیت کو نقصان پہنچایا اس کا بڑا جو ہے نا اس کو ہم کیسے روکیں، اور اس حوالے سے اس پہ وہ بات کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روئے مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ یہودی فتنہ گر وہی کارل مارکس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے جو نظام لایا ہے کیپٹلزم کے اگینسٹ، سرمایہ دارانہ نظام جو تھا ہمارا، جس پہ ہم نے انسانوں کو سکھایا تھا تقدیر کا علم، سکھایا تھا تقدیر کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے۔ تو اس نظام کے جو اگینسٹ جو کارل مارکس لے کے آیا ہے، اس نے ہماری ابلیسیت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ روئے مصدق کا مطلب ہوتا ہے جو ایران کا جو پرانا اور قدیم فلسفہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں جو کائنات میں جو عدم مساوات ہے وہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہے: دولت، عورت اور زمین۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان 3 چیزوں کو انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں یہ جو فتنے فساد ہیں، جو عدم مساوات ہے، جس میں غربت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور کائنات ایک بہترین اور خوبصورت ہو جائے۔ تو اسی کی جو ایکسٹینشن کی ہے کارل مارکس نے، جس کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ بروز کا مطلب ہے کہ ایک روح دوسری روح کے روپ میں جو ہے نا واضح ہو۔ تو اسی چیز کو کارل مارکس کیری کر کے آیا ہے۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرگ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ زاغ دشتی جنگلی کوا، ہمسر شاہین ایک شکاری پرندے کو کہتے ہیں، اور چرگ کا مطلب ہوتا ہے باز۔ یعنی یہ جو اسی نظام کی بات کر رہا ہے کہ میرے آقا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنگلی کوا جو ہے نا وہ شکاری پرندے یا باز کے برابر ہو جائے۔ یعنی یہ ایک تمثیل کے انداز میں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مزدور جو ہے نا وہ سرمایہ دار ہے جو اس کے برابر وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو وہ تمثیل کے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اس نظام نے تو ہمارے ابلیسیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ چھا گئی ہے آشفتہ ہو کے وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے ایک مشت غبار جس طرح غبارے میں ہوا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نظام جو ہے نا اشتراکیت اتنا تیزی سے پھیل گیا ہے اور اس کے اثرات دنیا میں کیا کہ اس کی وسعت جو ہے نا، اس کا جو پھیلاؤ ہے، جو اس کی پہنچ ہے، وہ تو آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، اور ہم تو اس کو بالکل ہی لائٹ لے رہے تھے، بالکل ہی غبارے میں جس طرح ہوا ہوتی ہے اس انداز سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ تو دیکھتے دیکھتے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ نظام، جیسے چائنا میں، انڈیا میں اور یورپی ممالک میں بھی یہ پھیلتا جا رہا تھا اس وقت۔ فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوثار و مرغزار و جو بار۔ یعنی یہ جو وقت ہے اتنی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، آنے والا جو وقت ہے کہ اس کی آواز جو ہے نا وہ کائنات میں گونج رہی ہے۔ یعنی کہ کوثار پہاڑوں پہ
مرغزار جو سرسبز وادیاں ہوتی ہیں جہاں پرندے جو ہے نا پرندے ہوتے ہیں، جو بار ندی نالے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسی تمثیل کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نظام نے تو دنیا کے پوری جو دنیا ہے اس میں یہ پھیل رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، یہی اس کا وہ پیغام دے رہا ہے اپنے چیف کو۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پہ مدار۔ اسی کو للکار رہا ہے کہ میرے آقا آپ ہی اس نظام کے آگے جو ہے نا کوئی بند باندھیں، یہ تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہمارا جو ابلیسی نظام ہے اس کو بالکل تہس نہس کرنے کے یہ موڈ میں ہے، تو اس کو روکنے کے لیے آپ ہمیں کوئی ایڈوائس دیں تاکہ ہم اس پہ کام کریں۔ یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، شروع میں ہم نے اس کو بالکل لائٹ جانا، اور اب تو یہ پوری کائنات میں جس طرح ہمارا نظام پھیلا ہوا تھا اسی طرح یہ پھیل رہا ہے۔ تو یہ 5واں مشیر تھا جو بہت ہی خوفزدہ ہے کارل مارکس کے نظریے سے، تو اس پہ اس نے روشنی ڈالی۔ تو آگے ابلیس سپیچ کرے گا، وہ خطاب کرے گا، وہ اپنے جو کارکن ہیں، مشیر ہیں، ان کو ظاہر ہے جو موٹیویشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو ڈرے ہوئے ہیں، جو بھی دنیا میں نئے نئے نظام آ رہے ہیں، انسان کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں امن ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ ظاہر ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ضرور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ آگے ابلیس کیا کہے گا، ان کو ظاہر موٹیویٹ کرے گا، ان کو یہ کہے گا کہ یہ کیا نظام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہلکے ہیں۔ تو وہ آگے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے کارکنوں کو کیسے وہ انسپائر کرے گا، موٹیویٹ کرے گا، تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو مین وائل آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ جو کلام اقبال ہے اس کو امت میں اور مسلمانوں میں عام کیا جائے، تاکہ جو ہماری جو اخلاقی سطح ہے بالخصوص پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی، وہ بہت ہی کم ہے، یعنی بہت ہی نچلے درجے پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو یہی کلام ہے علامہ اقبال کا، یہی علم ہے جس کو ہم جان کے، پڑھ کے، اسٹڈی کر کے ہم اپنے آپ کو شعور کی سطح پر لا سکتے ہیں، اور بحیثیت قوم ہمارے اندر جو بھی نقائص ہیں ان کو دور کیا جا سکے، اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔